احمد کو فاطمہ کے ساتھ بیٹھایا گیا تھا کہ فنکشن کمبائن تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ گاؤں کے سب امیر غریب لوگ موجود تھے، تو بخت کے جاننے والوں کا ہلکا احباب بھی جمع تھا۔ فاطمہ سر جھکائے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ سب لڑکے مل کر لڈیاں ڈال رہے تھے۔ شاہ عازم کی لڈیاں تو دیکھنے لائق تھی۔ ہما کا دوپٹہ لے رکھا تھا، دوپٹے کا کونا منہ میں دیے وہ بڑے مزاحیہ لڈیاں ڈال رہا تھا، جس سے سب ہنس رہے تھے۔ زرغون نے ہونٹ بھینجے کہ حنان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، یہ کہاں چلا گیا؟ یا اللہ میرے حنان کی حفاظت کرنا۔ وہ دل میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی، جو گارڈن کے وسط میں کھڑا بہت سے لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ وائٹ سوٹ پر بلیک واسکٹ کوٹ پہنے وہ اپنی مردانہ وجاہت میں کمال دکھتا تھا۔ کیا مجھے انہیں بتانا چاہیے حنان کے بارے میں؟ وہ سوچتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ نہیں، انہیں بتایا تو پتہ نہیں کیا سمجھے۔ اف اللہ، تو ہی راستہ دکھا۔ اس لنگور کو دیکھو کیسے میری فاطمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ بچوں بیٹھ لو، آج جتنا بیٹھنا ہے، کل تو میرا بھائی ہی بیٹھے گا اور خوب جم کر بیٹھے گا۔ اف اللہ، وہ وقت کب آئے گا؟ وہ پرجوش انداز میں بڑبڑاتی ہوئی پلٹی پھر ٹھٹکی۔ اس کے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی جو موبائل میں اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ وہ غصے سے اس لڑکی کی طرف بڑھی۔ ارے آپ کیوں منع کر رہے ہیں باجی کے ساتھ تصویر لینے سے؟ ایسے کیسے کو ہرٹ کرنا اچھی بات نہیں۔ وہ بخت کا بازو ہاتھوں میں تھامتی ہوئی بخت سے خفگی سے بولی۔ باجی؟ وہ لڑکی حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ وہ لڑکی حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ وہ دیکھنے میں تو اس کی ہم عمر نظر آتی تھی، پھر وہ باجی اس سے کس شوق میں بنا گئی تھی۔ اب لیں آپ تصویر۔ وہ بخت کا بازو دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہوئی مصنوعی مسکراہٹ سے بولی۔ بخت نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے آئی بروز اچکائی کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی برے برے منہ بناتی ہوئی تصویر لیتی وہاں سے نکل گئی۔ اب تو بازو چھوڑ دو، وہ چلی گئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا کہ بہت سے لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ یہ لیں آپ کا بازو، اکھاڑ کا ساتھ نہیں لے جا رہی تھی، بہت ہی اکڑ ہے بڑے میاں میں۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر لفکی سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتا اپنی طرف آتے ہوئے مہمانوں کی طرف بڑھا۔ پورا فنکشن احمد کی نظریں مالا پر ہی مسکر رہی تھیں۔ وہ دل کے حد تو بے بس تھا۔ اس نے بھائی سے کہا تھا کہ وہ فاطمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کے اسٹینڈرڈ کی نہیں، لیکن بھائی نے اسے ڈانٹ دیا تھا کہ شادی تو اس کی فاطمہ سے ہی ہوگی، جس پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن رات دیر تک چلا تھا اور وہ اور ہنا آج فاطمہ کے ساتھ سوئی تھی۔ بخت اس کا ویٹ کرتے کرتا چیئر پر ہی بیٹھا سو گیا تھا۔ صبح کے تقریباً 5 بج رہے تھے جب وہ ہنی کے روم میں آئی۔ سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر۔ اسے اس راہ پر لانے والی وہ خود ہی تو تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا تھا جس سے وہ انگلیوں سے پوچھتی اس کے قریب نیچے بیٹھی۔ حنان نے سرخ آنکھوں سے اپنی آپی کو دیکھا۔ آپی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ روئی کیوں؟ آپی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ روئی کیوں ہیں؟ حنان جھٹ سے نیچے سے اٹھ کر بیٹھتا ہوا پریشانی سے بولا۔ وہ مسکرا دی۔ بھلا ایسا کسی کا بھائی تھا؟ خود اس کی حالت خراب تھی اور وہ اس کی ایک آنسو سے پریشان ہوتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی جھک کر اس کے بکھرے بال چوم گئی۔ تم کل سے کہاں تھے ہنی؟ جب آپی نے کہا ہے کہ وہ فاطمہ کو تمہارے ہی بنائے گی تو پھر کیوں پریشان ہو؟ میں ہوں نا، بھروسہ رکھو مجھ پر، میرے لیے، پاپا کے لیے، فاطمہ کے لیے۔ خود کو سنبھالو، ایسے کیسے چلے گا؟ وہ اس کے ہاتھوں میں لیتی ہی سنجیدگی سے بولی۔ حنان مسکرایا، پھر ایک دم سے اس کے گلے لگا تھا۔ آپی آئی ڈونٹ نو میں کب فاطمہ جی کو اتنی محبت کرنے لگا کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گی، وہ اگر میرے نصیب میں ہوتی تو وہ مجھے مل جاتی۔ میں نہیں چاہتا کسی غلط طریقے سے ہم انہیں اپنائیں اور بخت بھائی کی عزت پر آنچ آئے۔ وہ زرغون کے ہاتھ آنکھوں سے لگاتا ابھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ دکھی دل سے اپنے بھائی کو دیکھتی اٹھی۔ اٹھو، نہا کر فریش ہو جاؤ، میں تب تک تمہارے لیے بہت سی ہی کڑک سی
कड़क सी चाय बना कर लाती हूँ, फिर बहन भाई मिलकर पियेंगे। वो उसे जबरदस्ती उठाती हुई बोली। वो सर हिलाता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया, जबकि वो सीने पर हाथ रखती रो दी। वो तो अपने भाई को टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, किसी सूरत नहीं। वो आंसू पूछती हुई कमरे से चली गई। खिड़की के साथ खड़ा वजूद एकदम से पीछे हुआ था। फातिमा पार्लर चली गई थी तैयार होने। इसके साथ जरगुल और मलिया भी थे। जरगुन घर पर ही थी कि घर में बहुत से मेहमान आ रहे थे, जिन्हें वो बहुत अच्छे से अटेंड कर रही थी। शादी का अरेंज घर के पिछले गार्डन में ही किया गया था। बख्त और बाकी लड़के सुबह से पिछले गार्डन में ही अरेंजमेंट्स वगैरह का देख रहे थे। वो 3-4 बार इसका रास्ता देख चुकी थी, लेकिन वो था कि आ ही नहीं रहा था। उफ, मैं आज इतनी प्यारी लग रही हूँ, और ये है कि मुझे देख ही नहीं रहे, कब आएंगे। ये फ़ोन भी बिज़ी, पता नहीं किस सौतन से इतनी देर से बातें कर रहे हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर दिल को करार सा आया था, क्योंकि वो सामने से आता हुआ जो दिखाई दिया था, वो उसे देखता एकदम से रुका था। वो गहरा सांस हवा में खारिज करती उसे देखती रही, जो रफ से हुलिये में था। वो धीमे कदमों से चलता हुआ इसके करीब आकर रुका था। आज तो बाल कमर तक आ रहे थे, क्योंकि इन्हें पहले बार स्ट्रेट जो किया था। बेबी पिंक कलर का लहंगा चोली, जिस पर कापिर कलर का भारी काम किया गया था, नीचे कापिर कलर की ही और ऊंची सैंडल पहने, कानों में भारी गोल्ड के झुमके, एक किलाई में पिंक कांच की चूड़ियां तो दूसरे में रुकैया दादी की दी सोने की चूड़ियां। वो डार्क मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ? वो लहंगा चुटकियों से पकड़कर लहराती हुई उससे पूछने लगी, जो इसके बालों को नापसंदीदा नजरों से देख रहा था। जरगुन, बालों का क्या हशक कर दिया है? मुझे तुम्हारी कर्ली बाल ही पसंद है, मुझे वही चाहिए। वो संजीदगी से बोला। क्या? मैंने इतने पैसे देकर पार्लर वाली से इतने अच्छे बाल स्ट्रेट करवाए हैं, और आप हैं कि हद कर दी है, मुझे तो स्ट्रेट ही पसंद है। वो गुस्से से बोली। ओके, तुम्हारी मर्जी, वैसे प्यारी लग रही हो। वो गंभीर लहजे में कहता इसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे रेडी भी तो होना था ना। वो पलट कर उसे देखती हुई अपने बालों को देखने लगी। काम कहाँ तक पहुँचा? वो सरगोशी से फोन में बोली। मैडम जी, गड़बड़ हो गई है। शामी भाई को इनका पिस्टल नहीं मिल रहा है, बस हम दोनों सुबह से वही ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मिलती है इसको उठवा लेंगे, शामी ने घबराए हुए लहजे में कहा, जिस पर वो शॉक हुई। क्या मतलब है? बारात आने वाली है और तुम दोनों से अभी तक काम नहीं हुआ? मेरे हाथ लगो जरा, वो मारूंगी कि याद रखोगे। वो गुस्से से बोली। चेहरे के नकूश परेशानी में ढल गए थे। बाजी जी, हमारा क्या कसूर? अब हम पिस्टल के बिना तो किसी को किडनैप का नहीं कर सकते ना। शामी ने फोन शानी के हाथ से लेते हुए कहा। मर जाओ, कहीं खप जाओ मेरी बला से। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी, मैं खुद कर लूंगी कुछ ना कुछ, और अब अगर बाजी बोला तो जान से मार दूंगी। बड़े आए बाजी कहने वाले, वो कहती हुई परेशानी से फोन पटक चुकी थी। उफ, अब क्या करूं? बारात तो निकलने वाली है, यहाँ कैसे उसे गायब कर सकूंगी? लेकिन मैं फातिमा की शादी भी तो इस अहमद से नहीं होने दे सकती। वो इधर उधर चक्कर लगाती हुई परेशानी से बोली। उसे किडनैप करना है अर्जेंट। एक तस्वीर वो वजूद किसी को सेंड करता हुआ स्टाफ लहजे में बोला। काम हो जाएगा साहब जी, बस पेमेंट रेडी रखिएगा हमारी। वो आदमी तस्वीर गौर से देखता हुआ बोला। काम करो, पैसे उसी वक्त मिल जाएंगे, जो कहा है वैसा ही करना, ओके? वो वजूद फोन में किसी से कहता हुआ आगे बढ़ गया। फातिमा तैयार होकर आ चुकी थी, रेड लहंगे में भारी ज्वेलरी पहने, डार्क मेकअप में। वो सादी सी सांवली सी फातिमा तो लग ही नहीं रही थी, ये तो कोई और थी जो पहचानी ही नहीं जा रही थी। जरगुन का दिल ही नहीं कर रहा था वो फातिमा के पास जाए, कि वो उसे किसी और के लिए सजा हुआ नहीं देख सकती थी। उफ, अब क्या करूं मैं? कुछ ही देर में बारात आने का शोर सा उठा था। वो धड़कते दिल से फर्श पर ही बैठ गई। हिचकियों से रोती हुई वो जरगुन तो लग ही नहीं रही थी। नहीं, फातिमा मेरी हिनान की है, मैंने उससे वादा किया है। जरगुन,
تم ایسے نہیں بیٹھ سکتی، ابھی نکاح ہوا تو نہیں نا؟ وہ آنسو اچھی طرح پوچھتی ہوئی اٹھی تھی۔ خود کو مضبوط کرتی وہ باہر آئی، جہاں بارات پر پھول نچھاور کر کے انہیں اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ احمد سنجیدگی سے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، وہ غصے سے بولتی ہوئی ہال کی طرف بڑھی۔ وہ رات کا فائدہ اٹھاتی ہوئی مین سوئچ والے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں پہلے ہی 3 آدمی کھڑے تھے جن کے چہروں پر ماسک تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر گھبرائی اور وہ اسے، جی ہم لائٹ وغیرہ کا سسٹم چیک کرنے آئے تھے یہاں۔ ان میں سے ایک لڑکا اس سے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اف، اب کیا کروں میں؟ وہ پریشانی سے سوچتی ہوئی پھر سے گارڈن میں آئی، جہاں دولہا نہیں تھا۔ وہ حیرت سے دولہے کی خالی کرسی دیکھ کر جلدی سے اسٹیج کے اوپر آئی۔ یہ دولہا کہاں گیا ہے؟ وہ حیرت سے ایک لڑکی سے بولی جس نے لاعلمی سے شانے اچکائے تھے۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب رکی۔ وہ جی دولہا واش روم گیا ہے، مولوی جی نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، جس پر وہ مولوی کی طرف پلٹی۔ شکریہ مولوی جی، لیکن آپ ایک بات تو بتائیں، کیا اس پورے گاؤں میں صرف آپ ہی نکاح پڑھوانے والے رہ گئے ہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی طنز سے بولی۔ الحمدللہ جی، پہلے میرے ابو نکاح پڑھواتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد میں پڑھواتا ہوں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں سے چلتی آ رہی ہے لڑی۔ مولوی جی تو اپنا حساب و نصب بھی کھول چکے تھے۔ وہ تگڑی گھوری سے مولوی کو نوازتی ہوئی اسٹیج سے جلدی سے اترتی ہوئی ہال کے واش روم کی جانب بھاگی۔ وہ گہرا سانس لیتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ یہ واش روم سے باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اوف اللہ، یہ جلدی باہر آ جائے، یہ نہ ہو کوئی آ جائے۔ وہ غصے سے جھلجھلائی، ہاتھ میں کرسٹل کا واس پکڑا ہوا تھا۔ وہ چوکی ڈور تو کھلا ہوا تھا، یہ کہاں گیا؟ اوف، لگتا ہے اس مولوی کی باتوں نے دیر کر دی میں نے یہاں آنے میں۔ مولوی تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں میں۔ وہ غصے سے بائیں کوارٹر کی طرف بھاگی تھی۔ گارڈن میں تو دولہا ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بخت کو دیکھنے لگی، جو آغا جی کے پاس کھڑا سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ تبھی بلال اس کے پاس آیا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بخت اور آغا جی کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کے چہروں پر غصہ تھا۔ بخت نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا، جس پر آغا جی نے شوق سے بخت کے چہرے کے تاثر دیکھے تھے۔ وہ لہنگا چٹکیوں سے پکڑتی ہوئی ان کے قریب آئی، جہاں اب گھر کے سب افراد کھڑے ہو چکے تھے، جن کے چہروں پر دبا دبا سا غصہ تھا، جبکہ اذلان بخت کی نقوش میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اعظم صاحب سے پوچھنے لگی تھی، جس پر آغا جی نے موبائل بلال کے ہاتھ سے لے کر ریکارڈنگ پر چلایا۔ بھائی میں جا رہا ہوں، میں نے آپ کو کتنی بار کہا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے میری نہیں مانی، مجھے کل سے اکیلا تک نہیں چھوڑا۔ فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ میں جا رہا ہوں، آپ پلیز بخت بھائی سے میری طرف سے معافی مانگ لیجئے گا۔ میں جانتا ہوں میری معافی ان کے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں آپ کے دباؤ میں آ کر شادی کر لیتا تو میں فاطمہ کو اس کی صحیح جگہ نہیں دے پاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ میں یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا ہوں۔ آپ سب مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آپ کا بھائی احمد۔ زرغون نے بے ساخت اپنا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھا تھا۔ کیا خدا ایسے بھی راستے نکالتا ہے؟ جب سب راستے بند ہو گئے تھے تو کیسے خدا نے اس کے لیے راستہ نکالا تھا؟ وہ حیرت زد سی تھی، پھر اس نے حنان کو تلاشا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ مسکرائی، جس پر بخت نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ وہ ہونٹوں کے بے ساخت دانتوں تلے دبا گئی تھی، اس کی خشکوئی نظروں سے ڈر سے۔ بلال اور اس کی فیملی بخت سے معافی مانگ کر جانے لگے تھے جب زرغون کی آواز پر وہ رکے۔ شادی تو ہو لینے دیں، پھر چلے جائیے گا۔ وہ ان کو پلٹتا ہو دیکھ کر بلند آواز میں بولی، جس پر سب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مولوی صاحب جو جانے لگے تھے، اس کی بات سن کر ایک دم سے پھر سے چیئر پر بیٹھے کہ شادیوں پر ہنگامہ ہونا ان کے خاندان کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ زرغون، بخت کے تنبیہ لہجے پر اس نے بخت کو دیکھا، پھر اس نے اعظم صاحب سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ بخت، میں چاہتا ہوں یہ نکاح ہو اور ابھی ہو۔ ہم ایک بار پھر فاطمہ کا ہاتھ تم سے بہت عزت سے حنان کے لیے مانگتے ہیں۔ اعظم صاحب اپنے بیٹے کی حالت سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ بخت سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بہن کے رشتے کے لیے ایک بار پھر سے طلبگار بن بیٹھے تھے۔ بخت کو چپ دیکھ کر وہ لہذی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، اس لیے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ بخت ساخت ہوا تھا۔ زرغون پاگل ہو؟
وہ اس کے ہاتھوں میں لیتا ہوا غصے سے بولا، جبکہ مولوی جی نے نخوت سے سر جھٹکا اس کے ہاتھ بخت کے ہاتھوں میں دیکھ کر۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بڑوں کا تو لحاظ ہی نہیں رہا آج کل کے لڑکے لڑکیوں میں۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بڑوں کا تو لحاظ ہی نہیں رہا آج کل کے لڑکے لڑکیوں میں، مولوی جی نخوت سے بولے تھے۔ مولوی جی وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ہاتھ تو پکڑ ہی سکتے ہیں سب کے سامنے۔ زرغل نے حیرت سے مولوی کی بڑبڑاہٹ سن کر کہا، جس پر مولوی جی سر جھٹک کر رہ گئے تھے۔ بابا جان مان جائیں نا، ہنا نے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بخت مسکرایا تھا، جس پر سبھی کے چہروں پر ہلکا سا تبسم پھیلا تھا، جبکہ لوگوں میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ لے آؤ حنان کو، میں فاطمہ کو لے کر آتا ہوں، وہ زرغون سے ہلکے تبسم سے بولا تھا۔ وہ کھلکھلائی تھی، وہ اچھل کر آغا مینشن کی طرف دوڑی تھی۔ وہ باپ بیٹی مسکراتے ہوئے اپنی حویلی کی جانب بڑھے فاطمہ کو لانے، جبکہ لوگ حیرت سے دنگ تھے کہ کوئی بھی نکاح بنا ہنگامے کہ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے۔ بخت اور ہنا دلہن بنی فاطمہ کے پاس آئے، جس کے پاس ملیحہ، ہما اور بھی 3-4 لڑکیاں تھیں۔ وہ بیڈ پر ساکھ سی بیٹھی تھی، ٹوٹ کر رو پایا تھا اس پر، مجھے فاطمہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر سب لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ فاطمہ نے جھک کر سر اٹھایا، پھر اپنے بھائی کو دیکھتی وہ دوڑ کر اپنے بھائی کی کشیدہ مہربان سینے سے لگی تھی۔ بھائی، میرا وجود آپ کے لیے ہمیشہ پریشانیاں لے کر آتا ہے، آج بھی میرے وجود نے آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اسے پتہ چل ہی چکا تھا کہ دولہا بھاگ گیا ہے۔ فاطمہ میری جان، آپ کا وجود میرے لیے اللہ کی رحمت ہے، تم ایسا سوچ کر خود کو تکلیف مت دیا کرو۔ بخت اس کے سر پر بار بار چومتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جو اب دھیمے سے اسے کچھ سمجھا رہا تھا، جس پر وہ حیرت سے 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بھائی، حنان مجھ سے چھوٹا ہے اور ضروری تو نہیں زندگی میں شادی کی جائے، مجھے نہیں کرنی شادی، میں بس آپ کے مہربان وجود کے سائے میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ لرز اٹھی تھی اس کی بات سن کر۔ فاطمہ، اپنے بھائی کو معاف کر دو، اس نے تمہارے لیے غلط انتخاب کیا تھا، لیکن یہ انتخاب اللہ کا ہے فاطمہ، اور یقین مانو تمہارے بھائی کی خوشی بھی اسی میں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ فاطمہ ایک بار پھر بھائی کی خوشی کے آگے سر جھکا گئی تھی۔ ہنا دونوں ہاتھوں سے تالیاں مارتی اچھلی تھی، یہ سراسر زرغون کی کاپی تھی، وہ بھی تو ایسی ہی اچھلتی تھی۔ بخت اور فاطمہ سے دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ زرغون حنان کا بازو پکڑے گارڈن میں آئی تھی۔ حنان کے چہرے پر حیرت تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا دوسری طرف سے وہ تینوں بھی آ رہے تھے۔ زرغون بھاگتی ہوئی فاطمہ کے گلے لگی تھی، وہ فاطمہ کا ماتھا چومتی اسے ساتھ لیے سٹیج پر چڑھی تھی۔ دور کھڑی مالا ضبط سے آنسو آنکھوں میں لیے روکتی رہ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ شاید وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، تبھی تو مالا کا سچا پیار بھی حنان کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں جگا پایا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ حنان کے چہرے پر ہلکی مسکان دیکھ کر، ضروری تو نہیں جو چیز ہمیں نہ ملے ہم اس کے خلاف ہو جائیں، عشق ایسا ہی ہوتا ہے، محبوب کی خوشی ہی معنی رکھتی ہے، پھر چاہے وہ کسی اور کی خوشی میں ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ وہ آنسو صاف کر کے سب گھر والوں کے قریب چلی گئی۔ مولوی جی چہرے پر غصہ لیے نقاب پڑھوا رہا تھا۔ سب بزرگ بھی بھولے چہروں پر مسکراہٹ لیے ان کے ساتھ موجود تھے۔ زرغون نے مسکرا کر بخت کو دیکھا اور بخت نے اسے، پھر وہ چونکا، اس نے تو اب غور کیا تھا اس کے بال پھر سے اپنی اصلی صورت میں موجود تھے، کرلی ہیئر اس کے کندھوں پر بکھرے اس کے چہرے کی معصومیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ بخت نے بنا کسی کی نظروں میں آئے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھے تھے، سوائے 2 انسانوں کے کسی نے نہیں دیکھی تھی یہ حرکت، مولوی اور شاہزم نے تو مسکرا کر ان کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا، اور مولوی نے غصے سے سر جھٹکا۔ وہ رجسٹر لیتے سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ لا حول ولا قوت۔ مولوی جی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ زرغون نے اس کے ہونٹوں کے لمس پر اسے دیکھا۔ آپ کے لیے کچھ بھی، اس نے مسکرا کر ہولے سے کہا تھا، جس پر وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ زرغل نے خود کو دیکھتے خیام کو گھورا، جو وائٹ سوٹ پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، اور نظریں تو چپکی ہی زرغل کے وجود سے تھیں۔ زرغل پہلی بار اتنے عرصے بعد اس کی یوں دیکھنے پر مسکرا دی تھی۔ حنان نے بے یقینی سے اپنے ساتھ بیٹھی ہستی کے ہاتھوں کو ہولے سے انگلی سے چھوا کہ وہ یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ فاطمہ نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی۔
وہ فاطمہ کو حنان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی، پھر وہاں سے ہوتی وہ آغا جی کے کمرے میں آئی تھی جو اکیلے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایک آپ کی بیوی کہاں ہے؟ وہ اندر آتی ہوئی بولی۔ مجھ بوڑھے کو کیا پتا، وہ تعصب سے بولے۔ اس عمر میں بھی اتنی محبت ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہی غصہ واق۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں کندھے مارتی شرارت سے بولی۔ آغا جی نے اسے گھورا۔ خوش ہو؟ آغا جی نے اس کی سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، وہ ایک دم سے کھلکھلا کر بولی تھی، جس پر آغا جی مسکرائے۔ شکر ہے، ورنہ مجھے لگا تھا کہ کہیں تمہارے اور بخت کے رشتے میں دراڑ نہ آ جائے۔ آغا جی گہری سانس لیتے تشکر سے بولے۔ وہ ہڈ حرام ہی نہیں تھے، ڈرپوک کہیں کے۔ آغا جی آپ بھی کسی ڈھنگ کے کڈنیپر کا پتہ دیتے نا۔ وہ ناک سکڑاتی ہوئی نخوت سے بولی۔ بیٹا آپ کے آغا جی کوئی کڈنیپر نہیں تھے جو طرح طرح کے کڈنیپر کو جانتے۔ آغا جی اسے گھورتے ہوئے بولے۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ ویسے بیٹا جی 2 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو، آپ نے شرط رکھی تھی کہ 2 ماہ بعد آپ کو طلاق چاہیے تھی میرے بخت سے، اس کا کیا ہوا؟ آغا جی نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ اصل میں جاننا چاہ رہے تھے وہ آگے سے بھلا کیا جواب دیتی ہے۔ اندر آتے وجود کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ اب آغا جی کو تنگ بھی تو کرنا تھا نا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی شرارت اس پر کتنی بھاری پڑے گی۔ وہ شرط قائم ہے، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ۔ بھلا ایک بیٹی کے باپ کے ساتھ کون رہتا ہے، رہنا چاہے گا؟ اس کے چلتے ہونٹ ساخت ہوئے تھے۔ دہلیز پر کھڑے وجود کو دیکھ کر جو ہارا ہوا ساخت سا کھڑا تھا، وہ ڈر کر کھڑی ہوئی تھی۔ نے منہ صاف کرتے ہوئے سر اٹھا کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے بخت کو دیکھا جو کمر پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرغون کے دیکھنے پر وہ ہونٹ بھیجتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ زرغون کے چہرے پر ایک دم سے تکلیف چھائی تھی۔ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زرغون بھابھی اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپ دونوں میں تو پلیز اسے سالو کر لیں۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ اور بھائی ایک دوسرے سے بالکل بھی بات نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے؟ فاطمہ نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے بھائی میری ایک بے وقوفی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، میں بھی نہیں منا رہی۔ میں چاہتی ہوں وہ میرے پاس آئیں، میرے پاس بیٹھے، میرا ہاتھ تھامیں اور کہیں زرغون کیا تمہیں میرا ساتھ دل و جان سے قبول ہے؟ وہ کسی جادوئی لمحے میں کھوئی ہوئی بول رہی تھی۔ فاطمہ ٹٹکی باندھے اس دیوانی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اور میں کہوں اس دنیا میں اور اس ابدی دنیا میں آپ کی زرغون کو آپ کا ساتھ دل و جان سے قبول ہے۔ وہ دھیمی مسکان سے بولی، جس پر فاطمہ نے رقص سے سیڑھیوں پر کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا جو فاطمہ کے دیکھنے پر باہر نکل گیا تھا۔ سلیوز کہنیوں تک موڑتا ہوا وہ ایک نظر اسے دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ زرغون کا دل دھڑک اٹھا تھا اسے دیکھ کر۔ بات سنو، کہیں انہوں نے میری باتیں تو نہیں سن لیں؟ زرغون نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر فاطمہ سے پوچھا، جس پر فاطمہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ زرغون نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے صوفے کی بیک سے سر اٹکایا۔ دل پھر سے داس اٹھ چکا تھا۔ وہ اس کے حارس میں سونا چاہتی تھی، اس سے ڈھیروں باتیں کر کے اس کی ناک میں دم کر دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ السلام علیکم آپی۔ حنان کی بھاری آواز پر وہ آنکھیں کھولتی ہوئی مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ فاطمہ نے کھینچ کر دوپٹہ اپنی پیشانی پر درست کیا تھا۔ حنان مسکراتی اپنی بیوی کے اختیارات پر، کیسی ہیں آپ اور بھائی کہاں گئے ہیں؟ وہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھتا ہوا زرغون سے بولا۔ فاطمہ کا دل دھڑکا تھا اس کا کندھا اپنے کندھے سے مس ہوتے دیکھ کر۔ وہ تھوڑا سا دوسری سائیڈ کھسکی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، وہ منہ بنا کے بولی۔ بھائی آفس گئے ہیں، دراصل وہاں سے فون پر فون آ رہے تھے، شاید کوئی باہر سے کلائنٹ آئے ہیں جو بھائی سے آفس میں ملنا چاہ رہے تھے۔ فاطمہ نے حنان کے سفید ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی جو سانولے سے پتلے لمبے تھے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔ حنان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ زرغون انہیں تنہائی فراہم کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فاطمہ جو اٹھ کر کچن کی جانب جانے لگی تھی، حنان کے پکارنے پر رکی۔ جی، وہ اس کی طرف پلٹتی ہوئی نرم لہجے میں بولی۔ آپ آج ہمارے روم میں سوئیں گی؟ میں آپ سے ہزاروں باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کی سننا چاہتا ہوں، کچھ اپنی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بالکل فاطمہ کے پاس کھڑا بڑے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ فاطمہ کا سانولا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ وہ لہجتے وجود سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اور اس کے قریب ہوا تھا کہ فاطمہ پیچھے بھی نہ ہٹ پائی۔ آئی مس یو لاڈ۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ فاطمہ کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اپنے گردن سے مس ہوتے اس کے لمس
ہاتھوں کا لمس اسے خود سے بیگانہ کرنے لگا تھا۔ مجھے کچن میں جانا ہے چائے بنانے، وہ پیچھے کی طرف سے رکھتی ہوئی آہستہ سے بولی، لیکن مجھے تو چائے نہیں پینی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے بڑے شرارتی لہجے میں بولا۔ وہ بکھلائی لیکن اس کے ہاتھ کو وہ گردن سے پیچھے کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن مجھے پینی ہے، وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ تو مجھے پی لیں۔ وہ اس کی ناک کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا بولا، جس پر وہ ایک دم سے اسے خود سے الگ کرتی بنا اسے دیکھے بھاگی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سے مسکرا دیا۔ کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے پسینے سے تر وجود لیے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ چہرے پر کراسس کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اپنی ناک کو گردن کو وہ بڑی بے یقینی سے چھو رہی تھی، جسے ابھی بھی اس کا لمس ہو۔ خیام نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ وہ آج خود اس کے لیے چائے بنا لائی تھی بنا اس کے کہے۔ شکریہ۔ خیام نے چائے لیتے ہوئے سر کو خم دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ویلکم، وہ مغرور تاثر لیے سے بولی۔ کیا میں سمجھوں میری ملکہ مجھ سے راضی ہو چکی ہے؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا، لیکن کن آنکھوں میں مسکراہٹ واضح دکھی جا رہی تھی، جس پر زرگل نے اسے گھورا۔ اگر کہوں ہاں تو وہ آئی برو اچکا کر بولی۔ وہ چائے نیچے رکھتا اسے کندھوں سے تھامتا گول گول گھمانے لگا تھا۔ اوہ خوش کر دیا اے کڑیے، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، جبکہ وہ گھبرا گئی تھی۔ اللہ چھوڑے مجھے، آپ پاگل ہو گئے ہیں اور مجھے بھی کر دینے کے در پر ہیں۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑاتی سر تھامتی ہوئی غصے سے بولی، میں پاگل ہوں تو تم پاگل کر دو گی، دیکھ لینا۔ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ زرگل گھبرائی کہاں، وہ سیدھا سادہ سا شریف خیام، اور کہاں یہ؟ وہ گھبراتے ہوئے کمرے سے بھاگنے لگی تھی جب وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ میری محبت سے ہار گئی؟ وہ اس کی کمر جگڑے ہوئے شرارت سے بولا۔ آپ نے کچھ پی تو نہیں لیا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے جھمکوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ بھنگ یا کوئی نشہ آور چیز؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اوہو، حرام چیزوں کو میں منہ نہیں لگاتا جانے من، تم بس بتا دو رخصتی کب ہوگی ہماری؟ خیام نے شرارت سے ذو معنی انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اور آپ کی حرکتیں دیکھ کر لگ رہا ہے کبھی نہیں ہوگی، وہ غصے سے بولی۔ ہاں 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 یار، تمہیں بڑا پتا ہوتا ہے نا ان چیزوں کا، فلاں کی رخصتی، فلاں کی منگنی، اس لیے پوچھ لیا۔ اور میں امی سے بات کر چکا ہوں رخصتی کی، وہ بھی اسی مہینے کی کوئی ڈیٹ وغیرہ پر ہوگی۔ وہ اس کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا ہوا مسکرا کر بولا۔ کیا؟ وہ شاخ سے اس سے اپنا آپ چھڑاتی ہوئی چلائی۔ بالکل ہاں، وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالتا ہوا مزاحیہ انداز میں بولا۔ اف، آپ کی حرکتیں دیکھ کر میں اس رخصتی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں، وہ اس کے کمرے سے بھاگتی ہوئی بولی، جبکہ وہ کھل کر ہنس دیا۔ شکر ہے وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ زرغون تمہارا بہت شکریہ۔ وہ زرغون کا شکریہ کرتا ٹھنڈی ہو چکی چائے کا کپ اٹھا گیا تھا۔ بخت میرا بھائی، چھوڑ دوں تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ فون میں سے آتی آواز اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ چی شہباز رئیس کو لگتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کرسی سے سر اٹکاتا پیپر وال گھماتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کو چھوڑ دو، ورنہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اور نہ تمہاری فیملی کو، وہ چلایا۔ ایک لومڑی بھلا میری فیملی کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ڈھونڈ لو اپنے بھائی کو اور جو جی چاہتا ہے کر لو، لیکن تمہیں تمہارا بھائی نہیں ملے گا، اور ہاں، غلطی سے بھی میرے سامنے مت آنا، وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ میں پولیس میڈیا تک جاؤں گا، شہباز رئیس چلایا۔ جہاں دل کرتا ہے جاؤ میری بلا سے۔ بخت نے کہتے ہی فون بند کر کے ٹیبل پر ٹچا تھا۔ کوئی نوک کرتا ہوا اس کے کیبن میں آیا تھا۔ وہ احمد تھا۔ بخت مسکرایا۔ آؤ احمد بیٹھو، وہ سنجیدگی سے کرسی کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کیسے ہیں آپ؟ احمد نے اسے دیکھتے ہوئے احترام سے پوچھا۔ تمہاری دعاؤں سے بہتر ہوں، کیا لوگے، چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ وہ انٹرکام اٹھاتا ہوا بولا۔ کافی، احمد نے کہتے ہی سر جھکایا۔ تمہارے بھائی کو بتا چکا ہوں کہ میں نے تمہیں کڈنیپ کروایا تھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہیں میری بہن میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ اس کے چہرے کا بطور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ آپ نے بلال بھائی سے کہا تھا تبھی تو انہوں نے مجھے گھر گھسنے دیا، اور وہ لیٹر بھی تو آپ نے زبردستی لکھوایا تھا، احمد نے ہلکی مسکان سے کہا، جس پر بخت مسکرا دیا۔ بات کیا ہے بھائی؟ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن بھائی نہیں مان رہے، وہ آپ سے ناراض ہیں۔
अहमद ने सर झुकाए ही बात की शुरुआत की। आई नो तुम्हारी दिलचस्पी मेरी कज़न माला में है, और बिलाल ने इनकार कर दिया होगा क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है और वो अब हमारे ख़ानदान में रिश्तेदारी नहीं करना चाहता। आई एम राइट। वो पेपर वर्ड घुमाता हुआ आईब्रोज का उचका कर अहमद से तस्दीक चाह रहा था, जिस पर अहमद ने हैरत से उसे देखा। वो मुस्कुराया था इसकी हैरत पर। अहमद, इस पर हैरान होने की कोई बात नहीं है, मैं अपने से जुड़े हर रिश्ते की खबर रखता हूँ। फिक्र मत करो, मैं बिलाल को मना लूँगा और तुम्हारी बात माला से तय करवा कर ही जान छोड़ूंगा। डोंट वेरी। उसने उसे काफ़ी उठाने का इशारा करते हुए कहा। अहमद एकदम से चेयर से खड़ा होता इससे लिपट गया था। थैंक्स भाई, वो इसके गले में बाहें डालते हुए बोला। वेलकम, अब काफ़ी पियो, मुझे अच्छा लगेगा, बख्त ने शफकत से कहा, जिस पर वो सर हिलाता हुआ फिर से अपनी चेयर पर बैठता काफ़ी का कप उठा गया था। बेड पर बैठी हाथ घुटनों के गिर्द लपेटे, आंखों में ढेरों नमी लिए वो दीवार पर जालिम नजरें जमाए बैठी थी। ध्यान के सारे पंछी उस जालिम शख्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जो इससे ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन दूर तो था ना। आपने मेरा यकीन नहीं किया, आपने मुझे कैसे खुद से दूर कर दिया। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं आप। घुटने पर सर रखे रोते हुए वो उस शख्स से शिकवा कर रही थी जो कुछ ही महीनों में इसकी पूरी ज़िंदगी बन बैठा था। ये रोना इसलिए था कि वो कल से स्टडी रूम में सो रहा था। अजलान बख्त लाशारी। गाड़ी के अंदर बैठता वो अपने नाम के पुकारे जाने पर रुका था। मगरूर तासर लिए वो लापरवाही से पलटा, जब सामने खड़े शख्स को देखकर वो इसकी तरफ नफरत व गुस्से से बुड़बुड़ाया था। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मेरे सामने आओ। उसका गर्बान एक झटके से पकड़ता वो बुलंद आवाज़ में चीखा था। अजलान बख्त के थप्पड़ के बासित इसकी बात अधूरी रह गई थी। बगैरत इंसान, मेरा नाम अपनी इस गंदी ज़बान से लिया तो ज़बान काट दूंगा। मुक्के पर मुक्का शबाज रईस पर बरसाता वो कोई वहशी ही लग रहा था। बख्त छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। क़याम ने सराहत से उसे थामते हुए समझाना चाहा। ऐसे गंदे इंसानों का मर जाना ही बेहतर है, बीच में मत आओ, आज मैं उसे जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसी हुई थी मेरी बीवी के लिए ऐसी गंदी बात कहने की। अजलान बख्त उसे मारते हुए नफरत से चिल्लाया था। नीचे गिरा शबाज अब बेहोश हो चुका था। इर्द गिर्द एक भीड़ सी जमा हो गई थी, लेकिन अजलान बख्त को कौन रोकता। इन सब को अपनी जिंदगियां प्यारी थीं। क़याम ने ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया था और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का इशारा किया। क़याम जल्दी से खुद इस ज़ख्मी वजूद की तरफ जल्दी से बढ़ा। अजलान बख्त गर्बान के बटन खोलता गहरे गहरे सांस लेता सीना मसलने लगा था। सुर्ख व सफ़ेद चेहरा पसीने से तर हो चुका था। होंठ भेजे वो सीने में दहते दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। साहब, आपके डॉक्टर के पास ले चलूं? दीनू काका ने इसकी तरफ पलटते हुए परेशानी से पूछा। नहीं, घर चलें, बाहर की तरफ देखते हुए उसने स्पार्ट से अंदाज में कहा, जिस पर दीनू काका तहस्सुस से अपने सांप को देखकर रह गए। इसकी बीवी परेशान थी, वो कैसे अपने दिल का इलाज करवा सकता था। इसके दिल का इलाज तो इसकी बीवी ज़रगुन आज़म थी ना। वो सर झटकता हुआ फ़ोन निकाल चुका था। हेलो, अजलान बख्त स्पीकिंग। शबाज रईस के भाई को छोड़ दो, इतनी सजा इस शख्स के लिए काफ़ी है, उसने अपने आदमी को संजीदगी से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। इसकी बीवी परेशान थी, हाल में वो बहुत गुस्सा था। हाँ, वो बहुत गुस्सा था, लेकिन वो अस्पताल वाले दिन जब इसकी उंगली को होंठों से लगाती हुई रोई थी तो वो नॉर्मल हो गया था। उससे बात ना करना, ना उसको देखना, वो बस अपनी बीवी की बर्दाश्त देखना चाह रहा था। लेकिन अब नहीं, वो समझ चुका था कि इसकी बीवी अब अकेली नहीं, इसलिए वो आज उससे बहुत सारा प्यार करना चाहता था, जिससे इसकी दिल की दर्द को आराम आ जाता। रात के 8 बज रहे थे जब इसकी गाड़ी बख्त मैंशन की पार्किंग में रुकी थी। गाड़ी से शान से निकलता वो मजबूत कदमों से अपने घर की जानिब बढ़ा था। हाँ, वो घर जो उससे कभी काट खाने को दौड़ता था, आज वो घर इसके लिए बासते सुकून था। इसकी बीवी थी, बेटी और इसकी बहन, अब तो शायद कोई और भी था जो इसकी फैमिली को कंप्लीट करने वाला था। वो हाल की दहलीज पर रुक गया, कोट को दूसरे बाजू पर मुंतकिल करता वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि इसकी बीवी ऑरेंज सूट पहने, बालों कंधों पर बिखेरे, आगा जी के कंधे पर सर रखे रोते हुए वो यकीनन इसकी शिकायतें कर रही थी। आगा जी के चेहरे पर आज गुस्सा था। फातिमा सिंगल सोफे पर बैठी गाल पर हाथ रखे फिक्रमंदी से अपनी भाभी को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसकी भारी आवाज़ पर वो तीनों ही बैक वक्त दरवाजे की जानिब देखने लगे थे। वो इनकी
ان کے دیکھنے پر گہری سانس لیتا اندر آیا۔ یہیں رکو، بات سنو۔ وہ جو سیڑھیاں کی طرف بڑھنے لگا تھا آغا جی کے غصے بھری آواز پر رک گیا تھا۔ جی؟ زرغون کے سرخ ناک کو دیکھتے ہوئے آغا جی سے بولا، سامنے بیٹھو میرے۔ آغا جی نے غصے سے سامنے پڑے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی زرغون کو دیکھتا ہوا آگے آغا جی کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھا۔ جی؟ وہ بیٹھتا ہوا بولا، کیوں تنگ کیا ہوا ہے تم نے میری بچی کو؟ آخر کون سا جرم کر بیٹھی ہے وہ جو تم یوں اسے بے رخی کی مار رہے ہو؟ آغا جی کی طیش بھری آواز پر وہ آغا جی کو دیکھنے لگی تھی جبکہ وہ زرغون کو۔ فاطمہ دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، نظروں میں بھرے دلچسپ تاثر سے۔ یہ آپ سے کس نے کہا میں اسے بے رخی کی مار رہا ہوں؟ وہ آئی بروز جھکا کر بولا، ہم خود دیکھ سمجھ سکتے ہیں، بچے نہیں ہیں ہم۔ آغا جی برہمی سے بولے، جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ اگر اب تم نے اس سے بات نہیں کی تو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آخر سمجھے کیا رکھا ہے تم نے ہمیں؟ آغا جی پھر تاش سے بولے تھے۔ آغا جی آپ انہیں ڈانٹے تو مت، پیار سے سمجھائیں نا۔ وہ آغا جی کے کان کے قریب جھکتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ آغا جی نے اسے دیکھ کر سامنے بیٹھے پوتے کو دیکھا۔ پیار سے نہیں مانتا، ڈھیٹ ہے بہت۔ آغا جی پوتے کو گھورتے ہوئے پوتی سے بولے، تو پھر ڈانٹ لیں آپ۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ وقت کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھیں، وہ ان کی دھیمی گفتگو سن رہا تھا جو وہ بہت پردے داری سے کر رہے تھے۔ کان کھول کر سن لو، اب اگر تم نے میری پوتی سے بے رخی برتی تو یاد رکھنا ہمارا غصہ ہم ابھی تمہیں الٹا لٹکا سکتے ہیں، اتنی ہمت ہے ہم میں ابھی بھی۔ آغا جی کافی بلند آواز میں بولے تھے۔ وہ زرغون کو دیکھتا سنجیدگی سے سر ہلا گیا تھا۔ یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ اس پر رعب جھاڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ فاطمہ چلیں اپنے گھر۔ فاطمہ لان میں رات کی واک کر رہی تھی جب وہ ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اس سے بولا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھتی گھبرا اٹھی تھی۔ ہاں ابھی رات کے برتن دھونے ہیں، پھر بھائی کے لیے باداموں والا اسپیشل دودھ بنانا ہے، زرغون بھابی کے لیے چائے، پھر کچن صاف۔ وہ نہ جانے کے لیے بہانے پر بنا رہی تھی جب وہ سرعت سے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ گیا تھا، جس پر فاطمہ نیم واق ہونٹوں سے حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ ہونٹ لہجنے لگے تھے۔ یہ سارے کام اکثر کر لے گی، میں چاہتا ہوں آج آپ صرف اور صرف میرے کام کریں، وہ زمینی لہجے میں کہتا فاطمہ کو پریشان کر گیا تھا۔ میں آپ کے صبح کر دوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے تو ابھی کروانے ہیں، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ کون سے کام؟ وہ بےچاری سے پوچھنے لگی تھی۔ میں روم میں جا کر آپ کو بتاؤں گا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ ہاتھ کو دیکھتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ آپ؟ وہ کچھ کہنے لگی تھی جب وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ چلیں اپنے روم میں، وہ اس کی کلائی تھامتا ہوا بولا۔ وہ بے چارگی سے سر جھکائے ہی سر ہلا گئی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو چونک کر دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے مالا انہیں دیکھتی مسکرا دی تھی۔ وہ دونوں تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، وہ سوچ کر رہ گئی، لیکن ان کی خوشیوں کے لیے وہ دل سے دعا گو تھی۔ پہلے اس کے دل میں فاطمہ کے لیے بدگمانی آئی تھی جو اب کہیں نہیں تھی کہ فاطمہ نے کون سا حنان کو اس سے چھینا تھا، وہ تو تھا ہی اس کا۔ وہ اس کے سونے کا یقین کرتی باہر بیلکنی میں چلی آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پورے چاند کی رات، کہیں کہیں بادل کے ٹکڑے، بہت پیارا سا سما تھا۔ وہ باؤنڈری پر ہاتھ رکھتی تازہ ہوا کو اندر تک کھینچ رہی تھی۔ پھر وہ چونکی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ کانی نظروں سے اسے دیکھتی دھک سے رہ گئی تھی۔ شرٹ کے بغیر اس کا کثرتی جسم بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ زرغون! اس کے گھمبھیرتا انداز نے زرغون کو پاگل کر دیا تھا۔ آپ تو مجھ سے ناراض ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ زرغون میری بات دھیان سے سننا، وہ ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں 3 عورتوں سے دھوکہ کھایا ہو، وہ کبھی کسی اور عورت پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مکانی انداز میں سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ لیکن میں نے کیا، تم پر یقین کیا، تمہارے وجود نے مجھے رنگوں سے آشنا کیا، تمہارے وجود نے مجھے ہنسنا سکھایا، تم ہو تو بخت ہے۔ زرغون! بخت کے دھیمے لہجے پر وہ
دھڑکتے دل سے اسے سن رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر میں ان 3 عورتوں کا دھوکہ بھول گیا تھا۔ میری ماں جو ایک نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو کر مجھے چھوڑ گئی، میری پہلی منقوہ جو ایک نامحرم کی محبت کے لیے مجھے چھوڑ گئی، میری دوسری بیوی بھی ایک نامحرم کی محبت میں پاگل ہوتی چھوڑ گئی۔ کیا تم سوچ سکتی ہو میرا وجود کتنی اذیت میں رہا ہوگا؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے اور قریب آیا جو اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی۔ لیکن میری اذیت تمہاری مسکراہٹ، تمہاری شرارتوں سے ختم ہونے لگی تھی۔ میں بھول گیا تھا ان 3 عورتوں کے دھوکے، میں خوش رہنے لگا تھا۔ زرون تمہارے چہرے کو دیکھ کر خود کو مکمل سا سمجھنے لگا تھا، تمہارے وجود کو تمہارا نہیں اپنا سمجھنے لگا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تم 2 ماہ کی شرط پر میرے ساتھ رہی، کیا مجھے تکلیف نہ ہوتی؟ کیا میرا ریئیکشن نہ آتا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں روک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ ابھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ زرغون میں تم سے معافی نہیں چاہتا اور نہ ہی میں تمہیں شرمندہ دیکھ سکتا ہوں۔ بس ایک بات تمہیں سمجھا رہا ہوں، بس خود سے ناراض تھا یا تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم سے ناراض تو میرا دل ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا ہوا بولا۔ زرغون ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تھی، اس کی کمر کو باہوں میں جکڑے وہ رونے لگی تھی۔ ڈونٹ ویری مائی ہارٹ، وہ اس کا سر چومتا ہوا بولا تھا۔ زرغون کیا تمہیں میرا ساتھ دل و جان سے قبول ہے؟ وہ اچانک سے ہی اس کا ہاتھ تھامتا اس کے قدموں میں بیٹھتا ہوا بولا۔ زرغون نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرغون نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ وہ شاندار سا شخص اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے جواب کا طلبگار تھا۔ زرغون کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی تھی۔ زرغون آئی ایم ویٹنگ یور آنسر، وہ اسے چپ دیکھ کر دھیمے سے بولا تھا۔ مجھے آپ کا ساتھ صرف اس دنیا میں نہیں اس جہاں میں بھی چاہیے، جہاں ہمارا ساتھ ابدی ہوگا، جہاں ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ میں اللہ سے یہی دعا مانگتی ہوں وہ آپ کو اس جہاں میں بھی میرے بخت میں لکھے۔ وہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کر دھیمی آواز میں بولی تھی، جس پر وہ کھڑا ہوتا مسکرا دیا۔ زرغون تم میرا بخت ہو، پتہ نہیں میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں اللہ نے مجھے زرغون عطا کی۔ زرغون تم میری زندگی ہو، وہ بھی جواباً اس کے ہاتھ کی ہتھیلی ہونٹوں سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اوپر چمکتا چاند ستارے بھی اس لڑکی کی مسکان پر مسکرا دیے تھے۔ آپ اب مجھ سے کبھی ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کے بنا ذرا بھی رہ نہیں سکتی۔ آپ کی ڈانٹ سننا، آپ کا پیار سا روپ دیکھنا، آپ کو چڑھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو تنگ نہیں کیے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی لمبی ناک انگلیوں سے کھینچتی ہوئی شرارت سے بولی تھی، جس پر بخت نے اسے گھورا۔ اور اگر میں تم سے کوئی شرارت کروں تو؟ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا معنی خیزی سے بولا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ آپ تو بڑے ہیں نا، آپ پر شرارت تھوڑی سوٹ کرے گی، وہ گھبرا کر بولی۔ اب اتنا بھی بڑا نہیں ہوں، بیوی سے شرارت تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی زرغون کی کلائی جگڑتا ہوا آئی بروز جھکا کر بولا۔ زرغون گھبرائی اس کے گمبھیرتا لہجے سے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب کر چکا تھا۔ زرغون تم ازلان بخت کی سانس ہو، دور مت جایا کرو، مجھ سے یہ دل رک سا جاتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب کر چکا تھا۔ زرغون تم ازلان بخت کی سانس ہو، دور مت جایا کرو، مجھ سے یہ دل رک سا جاتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسے دیکھتی مسکرائی، پھر آہستہ سے جھکتی اس کے دل کے مقام پر ہونٹ رکھ گئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنوں نے ایک ادھم سا مچایا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بھیجتا ہوا آسودگی سے مسکرا دیا۔ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو نماز پڑھ کر اس پر پھونک مارا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ حنان اس کے اطراف پر بازو رکھے اس کے رقص کرتی دراز پلکیں دیکھنے لگا۔ فاطمہ آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ اس کی پلکوں کو انگلی سے چھوتا ہوا ہولے سے بولا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی دھیرے سے پلکیں واک کر گئی۔ صبح بخیر، وہ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بولا۔ صبح بخیر۔ وہ اٹھ کر
बैठती हुई बोली। सर झुका हुआ था तो पलकें भी झुकी हुई थीं। चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट थी जो सिर्फ हनान ही देख सकता था। मुझे नहीं पता था ये ज़िंदगी आपके साथ मुझे इतनी हसीन लगेगी। मैंने तो आपके मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अल्लाह ने आपको मेरे बख्त में अज़ल से लिख दिया था। ये दिल ऐसे ही तो आपकी तरफ नहीं खींचता था। वो इसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ता हुआ धीमे से मुस्कुराते हुए बोला। वो धड़कते दिल से उसे देखे गई। आप कुछ नहीं कहेंगी? हिनान उसे चुप देखकर बोला। मैं क्या कहूँ? वो परेशानी से बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। आप कुछ भी बोलें, लेकिन प्लीज़ बोलें, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपके होंठों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। वो इसके करीब होता हुआ बोला, जिस पर फातिमा के दिल की धड़कनों ने अनोखा सा शोर मचाया था कि वो शख्स किसी को भी खुद से जोड़ना जानता था। हनान मुस्कुराया। आप शर्माती क्यों हैं इतना? यार बंदा अब इतना भी शाय ना हो कि अपने शौहर को देख तक ना सके। वो भरपूर शरारत से बोला। आप मुझे तंग ना करें, मुझे उठने दें। वो झिझकती हुई बोली थी। आपको तंग करने का हनान लशारी का ही हक है। आप प्लीज़ एक बार मुझे मेरे नाम से पुकारें। और संजीदगी से एक इसके नक्कुश देखता हुआ बोला। फातिमा ने नज़रें उठाकर उसे देखा, जिसकी खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ फातिमा का ही अक्स लहरा रहा था। हनान मुझे जाने दें, वो उसे देखती हुई बोली। जाएं, लेकिन एक शर्त है। वो आंखों में शरारत लिए बोला। क्या? फातिमा ने हैरत से पूछा। मेरे गाल पर किस करना होगा आपने, वरना यहाँ से आपको उठने मेरे तो फरिश्ते भी नहीं देंगे। वो घबरा गई थी इसकी शरारत लहजे पर। हनान, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो मुंह बसोर कर बोली। हाँ हाँ, सीरियसली फातिमा, आप ऐसी नहीं हैं। प्लीज़ एक बार फिर से कह दें। हनान, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो कहका लगाता हुआ बोला था, जिस पर फातिमा मोहब्बत से सी होती इसका चेहरा देखने लगी थी। हिनान ने मुस्कुराहट रोकते हुए इसके सांवले शफाफ चेहरे को देखा, जिस पर कनूज कर इसके बिखरे रंग हिनान को फिर से शरारत पर उकसा रहे थे। हिनान ने इसकी नाक पर हौले से होंठ रखे, फिर इसके गालों पर वो हौले हौले इसके सब नकूश को चूम रहा था, जबकि फातिमा धड़कते दिल से इसके नकूश की नरमी अपने चेहरे पर महसूस करती किसी और ही जहाँ की सैर को निकल चुकी थी, जहाँ सिर्फ रंग ही रंग थे, मोहब्बत और चाहत थी। वो चल रही थी, लेकिन सर इतना भारी था कि इससे चला नहीं जा रहा था। वो होंठ भीजे रिंकल को थाम गई। सामने से आते वक्त को देखकर वो मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ी थी, जब वो धड़ाम से नीचे गिरी थी। ज़रगून! वो लैपटॉप नीचे पटकता हुआ बुलंद आवाज़ में से पुकारता इसकी तरफ दौड़ा था। क्या हुआ है तुम्हें? वो उसे फर्श से उठाता हुआ परेशानी से पूछने लगा था। सर चकरा गया था मेरा। वो आंखों में आंसू लिए हुए बोली। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो क्यों बाहर आई? डॉक्टर आ रही है, कुछ देर में तुम कमरे में चलो। वो उसे उठाता हुआ संजीदगी से कहने लगा था, जबकि वो आंखें मेची इसके सीने से सर अटकाए गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। जवाब हम नाक सुकड़ाए सीने पर हाथ बांधे सामने नाचते शाहजब वगैरह को देखने लगी थी। यार क्या बोरिंग डांस कर रहे हैं ये सब, वो नाक चिढ़ा कर बोली थी। उफ, मेरी आपी का वक्त भाई पर गुस्सा। वो सर हिलाता सोच कर रह गया। वो स्टेज की तरफ बढ़ गई, जहाँ ग्रीन शरारा सूट पहने, सर पर रेड चुन्नी ओढ़े, नाक में बड़ी सी नस डाले वो पहचानी नहीं जा रही थी। अहमद के तो पाँव ही नहीं ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अहमद उसे देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई। कैसे हो दूल्हे मियाँ? वो अहमद के साथ वाली खाली चेयर पर बैठते हुए बोली थी। वैसे अब मैं आपको कैसे लगता हूँ? वो शरारत से इसकी तरफ झुकता हुआ बोला था। मुझे तो तुम पहले भी बहुत अच्छे लगते थे। वो भी शरारत से बोली। सच्ची? वो मसनूई हैरत से बोला। मुची? वो मुस्कुरा कर बोली। लेकिन मुझे देखकर आपके चेहरे पर जो 12 बजते थे वो क्यों बजते थे? वो आईब्रो चुका कर पूछ रहा था। मेरा चेहरा है कोई टाइम पीस तो नहीं जिस पर 12 बजेंगे? वैसे आपस की बात है, वाकई तो मुझे ज़रा भी चंगे नहीं लगे सी, लेकिन हो बड़े अच्छे लग रहे हो। वो आधी पंजाबी और आधी उर्दू बोलती अहमद को कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी, जिस पर पास बैठी रुकैया दादी ने उसे घूरा था और माला ने चौंक कर उसे देखा था। अगर आपके शौहर मुझे किडनैप ना करवाते तो आपको मैं अब भी अच्छा ना लगता। आई नो आप समझ गई होंगी, वो आहिस्ता से बोला। ज़रगून हैरत ज़र्द हुई। किडनैप क्या मतलब? वो हैरत से निकलती हुई
وہ حیرت سے نکلتی ہوئی بولی، آپ کو نہیں پتا؟ وہ چونک کر بولا۔ وہ لب کھولے حیرت سے سوچنے لگی کہ کیا بخت نے جان بوجھ کر حنان اور فاطمہ کی شادی کروائی تھی؟ اف، میں کیسے نہیں سمجھ سکی تھی؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ احمد اب مالا سے دھیمی آواز میں کوئی سرگوشی سی کر رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اف، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں بخت؟ وہ سامنے کھڑے حنان فاطمہ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ تبھی وہ اپنے جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، ساکھ سی۔ وہ سامنے سے آتی شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک 2 پیس سوٹ پہنے، ہونٹوں پر دھیمی مسکان لیے وہ آغا جی سے مل رہا تھا، پھر اعظم صاحب کی طرف بڑھا تھا۔ سب حیران سے اس سے مل رہے تھے، جس کی شاندار شخصیت سے سبھی امپریس رہتے تھے۔ خاقان صاحب سے بھی اس نے حال چال وغیرہ پوچھا تھا۔ سب سے ملتا وہ شازم لوگوں کے پاس سے گزرنے لگا تھا جب وہ سب لڑکے اسے اپنے گھیرے میں زبردستی لے چکے تھے۔ وہ سب کو ڈانٹ رہا تھا، لیکن وہ اسے زبردستی بھگا ڈالنے کو کہہ رہے تھے۔ زرغون محبت سے ہی اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کرتا اس سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اف، ڈال دینا، میں بھی دیکھوں یہ کیسے یہ ڈانس کرتے ہیں، وہ ایکسائٹمنٹ سے بڑبڑائی تھی۔ اس کی مراد پوری ہوئی تھی۔ اذناب بخت لشاری ان کے ساتھ آہستہ آہستہ بھنگڑا ڈالنے لگا تھا۔ اف، اللہ نظر نہ لگے کسی کی۔ اس نے دور سے ہی بلائیں لی تھی۔ اب حنان خیام بھی اس کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ وہ سب لڑکے گول دائرہ بنائے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ آغا جی نے کئی نیلے نوٹ ان پر سے وار کر پھینکے تھے۔ ہنا دوڑ کر اپنے بابا جان سے لپٹی تھی۔ بڑا پیارا سا سما تھا۔ وہ ان لڑکوں سے جان چھڑاتا احمد بلال سے ملتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، جو اس سے ہی خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ وعلیکم السلام، وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی جواب بولی۔ کیسی ہو؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس پر نظریں جمائے دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اوف، میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے منائیے نہ کہ حال چال پوچھیں، وہ خفگی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ لیکن میں جانتا ہوں میری وائف مجھ سے ذرا بھی ناراض نہیں، وہ ہونس دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی تھی، جس کی خوبصورت چہرے میں زرغون کے لیے صرف محبت ہی جھلکتی تھی۔ لیکن آپ اتنے دن جو ہم تینوں سے دور رہے، وہ خفگی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ محنت بھی تو تم تینوں کے لیے کرتا ہوں نا، وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے چھوتا ہوا بولا تھا۔ وہ گھبرا کر 1-2 قدم پیچھے ہوئی، پھر اپنے طرف آتے آغا جی کو دیکھنے لگی، جو ان کے قریب آتے ہوئے بخت کو ایک سائڈ پر لے گئے تھے۔ اوف، ایک تو میرے شوہر کو میرے پاس کوئی ٹھہرنے ہی نہیں دیتا، میں کیا کروں ان سب کا؟ وہ جھجلا کر سیڑھیاں اترتی ہوئی اعظم صاحب کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مالا نے دور کھڑے حنان کو دیکھا، جو مسکرا کر اپنی بیوی سے کوئی بات کر رہا تھا، جو سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ مالا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس مکمل جوڑے سے نگاہیں ہٹا کر اپنے ساتھ بیٹھے احمد کو دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مالا بھی مسکرا دی۔ وہ خود سے محبت کرتے انسان کی قدر کرنا چاہتی تھی۔ وہ یک طرفہ محبت کو بھول جانا چاہتی تھی، جس میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں تھا۔ بخت بھی زرغون کے ساتھ اعظم صاحب کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، بات ان سے کر رہا تھا، لیکن دیکھ زرغون کو رہا تھا، جو جوس پیتی اسے اگنور کر رہی تھی۔ اف، یہ بچہ ہے یا میرا ابا ہر وقت مجھے پیچھے دوڑائے رہتا ہے۔ ایک باپ ہے جنہیں آفس اور اپنی پولیٹکس سے ہی فرصت نہیں ہے۔ عفان کے پیچھے بھاگتی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ عفان انتہا کا شرارتی بچہ تھا، وہ ہر وقت ماں کو اپنی پیچھے ہی دوڑائے رکھتا تھا۔ وہ سامنے سے آتے اپنے باپ کی طرف باہیں بڑھا گیا تھا۔ زرغون کمر پر ہاتھ رکھے رک گئی تھی۔ بابا، مما، مارتی، وہ ماں کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ بخت اس کا منہ چومتا مسکرایا، پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو جھجلا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، آپ اسے سمجھا دیں، نہ یہ دودھ پیتا ہے نہ ہی کچھ اور کھاتا ہے، سارا دن میں اس کے پیچھے بھاگ کر دبلی سی ہو گئی ہوں۔ آپ اسے اپنے ساتھ آفس لے جایا کریں تاکہ آپ کو پتہ تو لگے، وہ جھجلا کر بولی تھی۔ بخت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بخت عفان کو نیچے کھڑا کرتا ہوا اس کی طرف آیا۔ عفان باہر کی طرف دوڑ گیا تھا۔ زرغون میری جان، میں تو تمہیں بھی اپنے ساتھ آفس لے جانا چاہتا ہوں، لیکن تم ہی راضی نہیں ہو، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا لب دباتا مسکرایا تھا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں سیریس ہوں، وہ اس کی قربت سے پریشان ہوتی ہوئی بولی کہ یہاں کوئی بھی آ سکتا تھا، میں بھی سیریس ہوں، وہ اس کی ناک سے ناک جوڑتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ گھبرا گئی تھی اس کے لو دیتے لہجے سے۔ آپ چھوڑیں مجھے، ہنا سو رہی ہے، آتی ہوگی وہ اس کا ہاتھ کمر سے ہٹاتی ہوئی ارد گرد دیکھ کر بولی۔ میں چینج کر لوں، تم تب تک عفان کو باہر سے لے آؤ، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا آگے بڑھا۔
وہ چمکتی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتی مسکرا دی۔ وہ شخص اس کی پرچھائی تھا۔ وہ سوٹ پہنے واش روم سے باہر آیا جب وہ اس کے لیے چائے اور پانی لے آئی۔ تھینکس مائی لیڈی، وہ مسکرا کر گلاس پکڑتا ہوا بولا۔ وہ مسکرائی۔ ان کا بیٹا 2.5 سال کا تھا۔ فاطمہ اور حنان کی بیٹی تھی تو خیام اور زرگل کی بھی ایک بیٹی تھی۔ وہ سب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ مالا احمد کے ساتھ سپین ہوتی تھی، وہ اسودہ تھی احمد کے ساتھ۔ بالکنی میں کھڑا وہ چائے پیتا اس کی ارد گرد کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ وہ بڑے دھیان سے اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سن رہا تھا۔ زرش اپنی کھڑکی میں کھڑی بڑی حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ غرور کہیں مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی رو دی۔ آپ ہی پلیز رونا چھوڑ دیجیے اور آگے بڑھنا سیکھیے۔ کب تک پیچھے مڑ کر دیکھتی رہیں گی؟ آپ آغا جی کے دوست کے بیٹے کا جو رشتہ آیا ہے اس کے لیے ہاں کر دیں پلیز۔ زرگل نے زرش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ اس آدمی کی 2 بیٹیاں ہیں زرگل، زرش نے لب بھیجتے ہوئے کہا۔ آپ ہی پلیز حقیقت سے کام لیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ خود کو نہیں، ماما بابا کو دیکھیں، وہ پھر فیصلہ کریں۔ زرگل سنجیدگی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ زرش نے لب بھیجتے ہوئے ایک فیصلہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیا تھا، اور کرتی بھی کیا، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا تھا۔ خبردار اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا ہو تو ٹانگیں توڑ دوں گی میں، انتہا بڑا آیا ہاتھ لگانے والا۔ وہ نیند میں ٹانگیں مارتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ وقت کے پیٹ میں لگی تھی اس کے ٹانگ، تو وہ تو شکر تھا عفان آج حنا کے ساتھ سو رہا تھا، ورنہ یہ ٹانگ اسے بھی لگ سکتی تھی۔ اس کی یہ عادت نہیں گئی تھی، نیند میں لڑنا، دھمکیاں دینا اور ہاتھ پاؤں مارنا۔ وہ گہری سانس لیتا اسے پیٹ پر دھری اس کی ٹانگ بیڈ پر رکھ گیا تھا۔ یہ لڑکی کبھی بڑی نہیں ہوگی، چاہے 60 سال کی دادی اماں ہی کیوں نہ بن جائے۔ وہ اس کے نرم نقوش کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ واہ جی واہ، بڑے آئے مجھے مزہ چکھانے والے علی کے بچے۔ پہلے تجھے پاگل خانے بھیجا تھا، اب تمہیں جیل بھیجوں گی، سمجھے، جیل۔ تو پھر سے ٹانگ اس کے پیٹ میں مارتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ اف، اس ایلی کو نہیں جینے دے گی یہ لڑکی، وہ تفصیل سے بولا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ وقت آپ میری نیند ہیں، وہ نیم واک آنکھوں میں سے بولی تھی، اور تم میرا سکون۔ وہ اس کے ہونٹوں کو آہستہ سے چھوتا ہوا بولا تھا۔ زرغون اسکودی سے مسکراتی ہوئی اس کے وجود میں گم ہوئی تھی۔ مما، یہ عفان مجھے نہیں سونے دے رہا۔ حنا کی جھجھلائی ہوئی آواز پر وہ دونوں کرنٹ کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے بیٹھے تھے۔ دروازے سے حنا عفان کو گود میں لیے ہوئے آتی ہوئی جھجھلائی تھی۔ زرغون نے عفان کو اس سے لے کر اپنے ساتھ لٹایا تھا، جبکہ حنا بھی بخت کی دوسری سائیڈ لیٹی تھی۔ زرغون عفان کو تھپکتی مسکرائی تھی۔ بخت کو دیکھ کر جو لیٹتا ہوا زرغون کے بال اپنے سینے پر بکھیر گیا تھا۔ زرغون نے بیچارگی سی مسکان سے اپنے شوہر کو دیکھا، کیونکہ وہ دونوں بچے بخت کے سینے پر سر رکھ گئے تھے۔ اب آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا، وہ کھل کر مسکراتی تھی۔ بخت کو اس کی جگہ بنانی آتی تھی۔